اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. فقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیر الناس من ينفع الناس. وقال صلی اللہ علیہ وسلم: الخلق عیال اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے میں ڈاکٹر رخشندہ توحید صاحبہ اور ان کے شوہر میجر ریٹائرڈ محمد ایوب میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بعض خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ دنیا میں جو رواجی قسم کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، ایک ایسی تقریب کے انعقاد کا فیصلہ کیا کہ جس سے علمی، فکری اور روحانی غذا حاصل ہو. اس کے بعد مناسب ہے کہ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ چند دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مسلسل لو گریڈ ٹیمپریچر چل رہا ہے. اگرچہ لو گریڈ ہے لیکن یہ کہ اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے. تو ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے کہ میں آج جتنی ان دونوں کی توقع ہے اتنے جوش و خروش کے ساتھ کوئی خدمت سر انجام نہ دے سکوں. بہرحال ان کا جو ذوق و شوق ہے اس کے پیش نظر میں اپنی انتہائی کوشش کروں گا. دیکھیے، جہاں تک خدمت خلق کا تعلق ہے، اس کا ایک کانسیپٹ وہ ہے کہ جو آفاقی ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، کسی مذہب کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہیومن لیول، بیسک ہیومن مورالٹی. ہندو ہوں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے سب، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، سب کے نزدیک یہ متفق علیہ ہے خدمت خلق، کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے، سبیلیں لگائی جائیں، کنویں کھودے جائیں، بیماروں کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے، ان کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے، ان کی عیادت کی جائے، ان کو بیک اپ کیا جائے، ان کی دلجوئی کی جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے، ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو، یتیم خانے کھولے جائیں تاکہ وہ بھی دوسرے اور جو بچے ہیں والدین کا سایہ جن کے سروں پر ہے، انہی کی طریقے سے وہ بھی ملک اور قوم کے اچھے شہری بننے کے قابل ہو جائیں. بیواؤں کے لیے کوئی ایسا امدادی کار ہو. پھر مسافروں کے لیے، کسی زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، یہ دھرم شالائیں ہوتی تھیں ہندوؤں کے ہاں. یہ بڑے پن کے کام تھے، بڑے ثواب کے کام سمجھے جاتے تھے کہ مسافر وہاں آئے، ٹھہرے، دال روٹی بھی کھائے اور اس سے اس کے اوپر کوئی چارج نہ ہو، کوئی اس سے پیسے نہ لیے جائیں. یہ کام بھی ہوتے تھے. یہ سارے کام وہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ یونیورسل ہیں، گلوبل ہیں. ہر قوم میں، ہر مذہب میں ان کا تصور موجود ہے، کم و بیش
کسی کے ہاں اس پر زیادہ ایمفیسس ہے، کسی کے ہاں قدر کم ہوگا، لیکن یہ بیسک ہیومن مورلز اور بیسک ہیومن موریلٹی سے متعلق مسئلہ ہے۔ اسلام بھی اس میں پورے طور پر شریک ہے، بلکہ اسلام نے اس سلسلے میں جو تصورات دیے ہیں ان کے اندر ایک اضافی شان پیدا ہوتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں۔ حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ خدمت خلق کے لیے بہت ہی بنیادی یوں سمجھیے کہ ایک ایکسیم، خیر الناس من ينفع الناس۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، بڑا پیارا انداز ہے، الخلق عیال اللہ، یہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے مانند ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے کنبے سے بھی تو محبت ہوگی، یہ ایک فطری بات ہے۔ تو الخلق عیال اللہ، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، تو ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ خلوص، ان کی دلجوئی، ان کی خدمت کرنا، یہ گویا کہ اس کا ایک منطقی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ اور اس میں اس حد تک ہمیں احادیث کے اندر کیفیت ملتی ہے، ایسی تمثیلی انداز کے اندر، کہ شاید دنیا میں کہیں اور وہ تصور اس درجے کا موجود نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اپنے کسی بندے سے شکوہ کریں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ تو اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے کہ تجھے بھوک لگے، تجھے کھانے کی ضرورت ہو۔ اللہ فرمائے گا دیکھو میرے فلاں بندے نے تم سے، وہ بھوکا تھا، تم سے کھانا مانگا تھا، تم نے نہیں دیا، وہ میں ہی تو تھا، جب وہ میرے کنبے کا تھا، الخلق عیال اللہ، تو گویا کہ میں ہی تھا۔ اس سے بھی آگے اللہ شکوہ کرے گا کہ اے میرے بندے میں ننگا تھا، میں نے چاہا کہ تو میرا تن ڈھانپ دے، تو نے نہیں ڈھانپا۔ وہ کہے گا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ اے اللہ تو اس سے بہت بلند ہے، بالا ہے کہ تجھے کوئی اوریانی لاحق ہو۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ جس کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا تھا، وہ میں ہی تو تھا۔ یعنی سائل کی آستین سے جو ہاتھ نکل رہا ہے اسے سائل کا ہاتھ نہ سمجھو، اللہ کا ہاتھ سمجھو۔ تو اس سے اونچا تو کوئی تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے میں جو آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرز کی خدمت خلق کا معاملہ جو ہے اس کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے۔ سورہ حج کی لاسٹ بٹ 1 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، رکوع کیا کرو اللہ کی جناب میں، سجدہ کیا کرو اللہ کی جناب میں، اللہ کی پرستش کرو، اس کی اطاعت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، رکوع و سجود میں جو ریچولز ہیں ورشپ کے، موڈز آف ورشپ، وہ آ گئے، اور عبادت کا لفظ انتہائی جامع ہے۔ پوری زندگی میں ہر اعتبار سے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنا اس کا لازمی جز ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کور ہو گئی تو وفعل الخیر سے کیا مراد ہے؟ پھر کون سا خیر باقی رہ گیا جس کے لیے یہ اضافی الفاظ آئے کہ وفعل الخیر لعلکم تفلحون، کہ تم خیر کے کام کرو، بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے خدمت خلق، خیر الناس من ينفع الناس۔ اس لیے کہ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، آپ کے مال میں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ آپ نے دے دی، عبادت کا اور اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ مال خرچ کرنا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بھوکوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے، یہ گویا کہ اب کار خیر شمار ہوگا۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی کی تائید ہوتی ہے آیت البر سے، جو قاری صاحب نے بھی آپ کو سنائی۔ ایک لفظ ان سے چھوٹ گیا تھا قرات کرتے ہوئے، والملائکہ، لیکن یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بڑی عظیم آیات میں سے ہے قرآن حکیم کی۔ ویسے بھی لمبی آیت ہے، یہ پوری ایک آیت تھی جو انہوں نے بھی پڑھی تھی، پھر میں نے بھی اس کی تلاوت کی ہے۔
اور یہ قرآن مجید کی مفہوم کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں سے۔ عام طور پر جو دنیا میں نیکی کا تصور ہے وہ مذہبی سطح پر زیادہ نمازیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا، اسی طریقے سے اور عبادت گزاری، اس کو زیادہ سمجھا جاتا کہ یہ اصل نیکی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔ اگرچہ ٹھیک ہے، نماز بھی فرض ہے، ادا کرنی ہوگی، روزہ فرض ہے، ادا آپ کو رکھنا ہوگا، اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے، آپ کو کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں دین میں ہیں، دین کے احکام میں ہیں۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، اصلی نیکی یہ نہیں ہے، یا تمام نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، رکوع کرو، سجود کرو، یہ سارے جو بھی فزیکل ایکٹس آف ورشپ ہیں یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اصلاً نیک وہ ہے جو سب سے پہلے تو ایمان کی شرط پوری کرے، ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر، اور اس کے بعد یہ تو ایمان کی بات ہوئی، ہر شخص سمجھ لے گا کہ واقعی ایمان تو مقدم ہے ہر شے پر، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل اللہ کو قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد عمل جو بیان کیا گیا سب سے پہلا اعمال میں سے وہ ہے خیرات، حسنات، لوگوں کو ان کی تکلیفوں میں دیکھ کر اپنا مال ان پر خرچ کرنا۔ اگرچہ مال طبعاً محبوب ہے، صحیح ترجمہ کیا تھا قاری صاحب نے، محبوب ہونے کے علی الرغم کہ مال سب کو پسند ہے، کس کو پسند نہیں ہے، مال محبوب شے ہے، لیکن وہ یہ کہ ان کے لیے وہ لوگ آت المال علی حبہ، اس کی محبت کے علی الرغم انہوں نے مال خرچ کیا۔ آت المال علی حبہ ذوی القربى، قرابت دار، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، وابن السبیل، مسافر، والسائلین، دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں، رقبہ کہتے ہیں گردن۔ اس کی معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اپنے مال سے اس کو خرید کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل کا دفتر ہے اس میں سب سے روشن اور درخشندہ باب یہی ہے کہ غلاموں اور کنیزوں میں سے جو اسلام لے آئے تھے اور انہیں ان کے کافر اور مشرک آقا ستا رہے تھے، مار رہے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، انہوں نے جو بھی ان کے آقاؤں نے منہ مانگے دام مانگے ان پر خریدا اور آزاد کر دی، یہ پھر رقاب ہے۔ اور اسی کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض میں اس طریقے سے جکڑا جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں نکل پا رہا، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو صرف کچھ تھوڑی سی مدد کرتے رہے کہ سسٹین تو کر سکے اپنے آپ کو، سبسسٹنس تو ہو جائے، نہیں، کوئی لمپ سم قسم کی مدد ایسی دی جائے کہ وہ سارے قرضوں سے نجات پا کر دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یہ جو کچھ برادریاں ہیں جیسے اسماعیلی لوگ ہیں، میمن لوگ ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ ان کا اگر کوئی ساتھی، ان کا کوئی فرد جو ہے اس طریقے سے اگر گر جائے، کیونکہ سب کاروباری لوگ ہیں، کوئی کاروباری آدمی کسی وقت اس طریقے سے گر جائے کہ وہ اس سے نکل نہ پا رہا ہو، تو پھر اسے لمپ سم بڑی امداد دے کر بجائے اس کے کہ اسے مستقل خیراتی بنا دیا جائے، خیرات کے اوپر گزارا کرتا رہے، اسے دوبارہ ایسی اتنی امداد دی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اور وہ اس برادری کا، اس معاشرے کا ایک رسپیکٹیبل، باعزت جو ہے شہری اور فرد بن جائے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ یہاں دو نقطے سمجھنے کے ہیں۔ اگرچہ ایک اعتبار سے ہم کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ تو دین کا ستون ہے، اور یہ بھی بات صحیح احادیث میں آئی ہے کہ قیامت میں جب انسانوں کا حساب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ روز محشر کے جان گداس بود اولی پرسش نماز بود، یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں نماز کا ذکر بعد میں لایا گیا، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ پہلے لایا گیا۔
گویا کہ عبادات پر مقدم ہے انسان کے اندر اس جذبے کا ہونا کہ وہ اپنے مال کو جو طبعاً مرغوب ہے، محبوب ہے، اس کو خرچ کرے غریبوں اور محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ گویا کہ نماز سے مقدم ہے۔ جب بحث ہو رہی ہے نیکی کسے کہتے ہیں، تو نیکی کے اعتبار سے اگر ارکان دین کی بات ہوگی تو کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز۔ لیکن یہاں بحث یہ ہے، موضوع کیا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں، خیر کیا ہے، خیر الناس کون شمار ہوگا، لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے۔ تو وہاں معلوم ہوا کہ ایمان کے فوراً بعد انسان کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ اپنا مال خرچ کرے ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، محتاجوں کی احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے۔ مسافر بھی پرانے زمانے میں چونکہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو جاتا ہے، بسا اوقات کوئی مسافر جو ہے وہ اس ایسی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے، فرض کیجئے جو پونجی اس کے پاس سے چوری ہو گئی، اب وہ کھڑا ہے، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں ہے، کیا کرے، اجنبی جگہ پر ہے۔ تو ایسے حالات میں مسافروں کی مدد بھی یقیناً بہت بڑی نیکی کا، اگرچہ ہمارے ہاں آج کل مختلف لوگوں نے اس کو دندہ بنا لیا ہے، ایک پروفیشن جو ہے بیگری کا، اس نے اپنے جو ہے مختلف ہتھ کنڈے جو استعمال کیا، اس کی وجہ سے آدمی شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جینوئن کیس ہے یا نہیں ہے، اور یہ جو شک ہے یہ خود اپنی جگہ پر جینوئن ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس امکان کو آپ رفع نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقعتاً جینوئنلی ضرورت کے اندر پڑ گیا ہو، کہ اس کے اوپر ایسی آفت آ گئی کہ اس کی جیب کٹ گئی، اس کی ساری پونجی جو ہے وہ جاتی رہی، تو اب وہ تو کھڑا ہوا ہے، معلق ہے ہوا کے اندر، اس کے پاؤں تلے زمین نہیں۔ اب یہ کام جو ہے یہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سے اضافی شے ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا ذکر تو علیحدہ ہو رہا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ تو علیحدہ بیان ہو رہی ہے۔ وہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عبادت کے اندر زکوٰۃ تو آ گئی، وہ جو کہا گیا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تو اب معلوم ہوا وہ اس کے علاوہ کوئی اضافی شے ہے۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ اقام الصلاۃ وآتى الزکوٰۃ سے پہلے جو ذکر ہو رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا، وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ یہ نقطہ بہت کم لوگ جو مذہبی مزاج کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ نقطہ واضح نہیں ہے، حالانکہ حضور کی ایک کلیئر حدیث ہے، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، مال میں تمہارے جو حق ہے اللہ کا وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے۔ یہ نہ سمجھو زکوٰۃ دے دی تو سارا حق ادا ہو گیا، نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ تو یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ اپنی جگہ یونیورسل ہیں، ہر مذہب میں موجود ہیں، ہر قوم میں موجود ہیں، بلکہ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اگر دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ کام کم ہے، ہندوؤں میں ہم سے یہ کام کہیں زیادہ تھا۔ ایک گنگا رام تھا جو ہسپتال بنا کے چلا گیا، ہمارے ہاں جو ہے وہ بزنس ہاسپٹل ایک بنا بھی ہے تو سب لوگوں نے زور لگا کر بنایا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں گنگا رام کی کیا حیثیت تھی، اس وقت پیسے والے جو ہیں وہ کہیں بڑھ کر ہیں، وہ 100 گنگا راموں سے بڑھ کر ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ہاں یہ کام کم ہے۔ یہ کام جو ہے ہندوؤں میں بہت ہے، پن کا کام، ثواب کا کام، پن کے کام، اس کے اوپر خرچ کرتے تھے، کنویں کھدواتے تھے، سبیلیں لگاتے تھے، گھوڑوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اور یہ کہ پھر دھرم شالائیں بنا رہے ہیں، وہ مسافر خانے بنا رہے ہیں، یہ سارے کام ان کے ہاں تھے۔ بہرحال ہمارے ہاں اس کا جو معاملہ ہے اس کو میں ایک سیرت کے واقعے سے آپ کو یہ سنا دوں، اور یہ سیرت کا واقعہ بھی حضور پر وحی کے آغاز سے قبل کا ہے، ابھی آغاز وحی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 25 برس آپ کی عمر تھی جب آپ کی شادی ہوئی ہے،
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی شروع ہوئی، تو 15 برس جو ہیں وہ آپ کی ازدواج کی زندگی جو ہے وہ وحی کے آغاز سے قبل کی۔ اس کا واقعہ ہے کہ حضور ایک مرتبہ کہیں باہر سے تشریف لائے اور پھر بڑے غمگین کیفیت میں تھے، اور آپ نے کپڑا ایک اوڑھا اور لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ نے سمجھ لیا کہ کوئی غم اور کوئی رنج کی بات ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میں گیا تھا ذرا مکے سے باہر نکل گیا تھا، فلاں وادی میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے، کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، نہایت لاغر ہو گئے فاقوں کے ذریعے سے، اور میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ یہ کیوں؟ دولت بہت تھی، لیکن دولت تو تھی حضرت خدیجہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دولت تو نہیں تھی۔ تو اس پر حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ، یہ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے امام راضی کی، آپ سے کہا اچھا آپ جائیے، فلاں فلاں بڑے بڑے سردار تھے، چودھری تھے قریش کے، انہیں بلا لائیے۔ وہ جب آ گئے تو اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا لگا دیا کہ جب آئے ہیں تو حضور بیٹھے ہیں تو چھپ گئے اس ڈھیر کے پیچھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے تمام لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ سب لوگ گواہ رہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں اور جیسے چاہیں خرچ کریں۔ تو یہ کیفیت جو ہے ادھر حقیقت یہ ہے خدمت خلق کا یونیورسل تصور، عمومی تصور جو پوری دنیا میں ہے، جو بیسک ہیومن ویلیوز میں سے ہے، اور یہ تصور وہ ہے کہ جو حضور پر وحی سے پہلے پورا کا پورا موجود تھا، آپ کی شخصیت میں، آپ کی سیرت میں۔ ابھی وحی نہیں آئی ہے لیکن یہ چیزیں موجود تھیں، اس لیے کہ واقعہ نوٹ کیجئے کہ جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور سراسیمہ ہو گئے ہیں، فرشتے سے جو ملاقات ہوئی غار حرا میں، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، نیا ایکسپیرینس بالکل، تو بڑی طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک دہشت کی سی کیفیت تھی۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے جب آپ آئے ہیں تو آپ پر لرزہ طاری تھا، اور آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، لیٹ گئے، آپ کو بخار ہو گیا، اور آپ نے کہا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا میرے ساتھ واقعات پیش آنے شروع ہوئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ میں تو یہ اوصاف موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتہائی مخالفت ہو رہی تھی اور قریش جو ہے وہ کھلم کھلا مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا میں ہجرت کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں حبشہ کی طرف جہاں اور لوگ چلے گئے۔ مکے سے نکل پڑے ہیں تو ابن الدغنہ ایک بڑا سردار تھا، پہلوان تھا، طاقتور آدمی تھا، صاحب اثر تھا، وہ راستے میں مل گیا۔ وہ مگر کہاں چلے؟ فرمایا کہ میری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی خدائے واحد کی، تو میں اب جا رہا ہوں اپنا گھر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر۔ فرمایا نہیں، تم تو غریبوں کی سرپرستی کرتے ہو، تم بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو، تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، وی کانٹ افورڈ ٹو لوز یو، ہم ہرگز آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ چلیے اور میری امان میں ہے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ تو حضرت ابو بکر واپس آ گئے، لیکن ابن الدغنہ نے یہ بات کہہ لی کہ آپ بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کریں، آپ اپنی نماز پڑھیں، آرام سے پڑھیں، لیکن بلند آواز سے نہیں۔ یہ بلند آواز جب آپ کی آواز نکل جاتی ہے اور دوسرے گھروں میں پہنچتی ہے تو اس سے ان لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے۔ تو چند دن تو حضرت ابوبکر نے اس کی پابندی کی، پھر آپ نے کہا تم اپنی امان اپنے پاس رکھو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ نے بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں صرف اس وقت جو میں نے عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کا ایک یہ تصور ہے جو ہر شریف انسان میں، ہر سلیم الفطرت انسان میں، قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، وہ کس ملک کا رہنے والا، یہ کامن ہے، یہ یونیورسل ہے۔ البتہ اب دوسری ڈائمنشن ہے خدمت خلق کی،
وہ ہے خاص طور پر اسلام سے متعلق، اس لیے کہ اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل جو ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل گھر ہے، اصل زندگی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی، آپ نے بجھا دی، کھانا کو دے دیا، کھا لیا، اس نے، بھوک بجھ گئی۔ لیکن وہ شخص چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اگلی زندگی میں آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں سوچا، تو آپ بڑے شقی ہیں، بڑے، اگر یقین ہے آپ کا، اصل میں معاملہ بہت بڑا اگر کا ہے، اٹس اے بگ اف۔ اگر واقعی آپ کو یہ یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو پھر تو خدمت خلق یہ ہے کہ لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ، انہیں اپنے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعارف کراؤ، گیٹ them introduced to اللہ، تعارف حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی۔ تعارف یہی ہے نا، معرفت حاصل ہو جانا ایک دوسرے کی، اور پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ ہی کو اپنا مقصود و مطلوب اور معبود اور محبوب حق حقیقی بنائیں تاکہ ان کی آخرت درست ہو۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے، اور ظاہر بات ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا تو نیکی کا کام تو ہے، لیکن وہ چل رہا ہے اس راستے پر کہ جو اسے جہنم میں لے کر جا رہا ہے، اس راستے سے بچا کر اور جنت کے راستے پر لوگوں کو ڈالنا، جہاں ابدی راحت ہوگی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح و ریحان و جنت نعیم، اس راستے پر لے آنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کے آغاز سے پہلے اور وحی کے آغاز کے بعد یہ آپ کو کنٹراسٹ نظر آئے گا سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کے آغاز سے پہلے وہ نیکی کا، خدمت خلق کا تصور، بھوکوں کو کھانا کھلانا، مسافروں کی خدمت کرنا، بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ بدرجہ تمام و کمال سیرت محمدی میں موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی وحی شروع ہو گئی اور یہ حقیقت منکشف ہو گئی کہ اصل زندگی تو وہ ہے، یہ تو عارضی ہے، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ختم ہو جانی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ کوئی شخص اگر جھگی میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور کوئی شخص محل میں رہ رہا ہے اس کو بھی موت آنی ہے، اور بالآخر ڈیتھ دی لیولر، ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، ایف اے کے کورس میں ہوتی تھی، کہ موت تو آ کے سب کو برابر کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے اور بڑے جو ہے گدیلوں پر سونے والے اور مخملی جو ہیں، ان کے سارے لباس اور یہ، لیکن یہ کہ بہرحال پھر انہیں مٹی میں مل کر مٹی ہونا ہے۔ اور غریب آدمی جو ہے، جو چاہے کہیں فٹ پاتھ پر سو کر رات گزارتا ہو یا کسی جھگی میں رہتا ہو، وہ بھی موت کے بعد وہ بھی مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا۔ تو ڈیتھ دی لیولر، یہ موت جو ہے وہ آ کر انسان کی اونچ نیچ کو ختم کر کے لیول کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا جو اصل مرض ہے، تمہاری جو اصل بیماری ہے وہ کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پسند کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی، وہ باقی رہنے والی۔ تو ظاہر بات ہے کہ فائنائٹ اور انفائنائٹ کے درمیان کوئی ریشیو پروپورشن ممکن ہی نہیں، وہ انفائنائٹ ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس زندگی کو سنوارنا، اس زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جیسے سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں تو چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھ بجے دیوے بل دے ویکھ، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھ
کے